محترم اسپیکر صاحب، میں ایک اہم مسئلہ اٹھا رہا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے اس ملک میں آج ہندو اور مسلمانوں کے درمیان میں ایک نفرتوں کی دیوار کو بنایا جا رہا ہے، ان کے ذہنوں کو، دلوں کو بانٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان کے ذہنوں کو اس طریقے سے کرپٹ کر دیا جا رہا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں، ریڈیکلائز کر دیا جا رہا ہے۔ اور اسی ریڈیکلائزیشن کا ایک جیتی جاگتی مثال ہمارے سامنے حالیہ عرصے میں پیش آئی۔ ویسے تو ہم ملک میں کئی جگہ پر دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے کبھی لو جہاد کے نام پہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، کبھی گھر واپسی کے نام پر۔ تو آج میں آپ کے ذریعے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ 31 جولائی 31 جولائی کو ٹرین نمبر 12956 جے پور ممبئی ایکسپریس میں جو واقعہ پیش آیا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ ایک آر پی ایف کا کانسٹیبل جس کا نام چیتن سنگھ تھا، اس نے ایک تو 4 لوگوں کو گولی مار کر ان کی جان لے لی، جس میں ایک انہی کا ایک اے ایس آئی آفیسر تھا، اس کو گولی مار دی، اور اس کے بعد میں 3 لوگوں کو، مسلمان تھے اس میں، جن کی بڑی بڑی داڑیاں تھیں، ان کو گولی لگا کر کنپٹی پر ایک بوگی سے دوسرے بوگی 3 بوگی آگے لے جاتا ہے اور لے جا کر ان کو گولیاں مارتا ہے، اور مارنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ اس ملک میں رہنا ہے تو مودی اور یوگی کو ووٹ دینا پڑے گا۔ اور افسوس مودی اور یوگی کے ساتھ کہتا ہے کہ پھر ٹھاکرے کو ووٹ دینا ہے۔ تو مسلمانوں کے ساتھ اتنی نفرت کیوں؟ اور وہ لوگ جو آج نفرت کی بنیاد پر اقتدار کو حاصل کر رہے ہیں یا پھر آنے والے کل میں اقتدار کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ ملک کو تباہی و بربادی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اسپیکر صاحب، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان 3 مسلمانوں میں ایک مسلمان شہر حیدرآباد سے تعلق رکھتا تھا، اور اس مسلمان کا نام تھا سیف الدین۔ وہ سیف الدین اجمیر کی درگاہ کو گیا تھا، وہاں پہ اس میں درگاہ میں زیارت کی، اور اپنے مالک ایک چھوٹے سے موبائل کی دکان میں کام کرتا ہے، اپنے مالک کے ساتھ اجمیر کو گیا، اور اس کا سیٹ، اس کا مالک اس کے ساتھ میں ہے، وہ غیر مسلم ہے۔ تو وہ پریشان ہو کر ان کی فیملی کو بولتا ہے کہ ہم بامبے پہنچ گئے ہیں، اتر گئے ہیں، لیکن یہ بچہ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جب آگے جا کر دیکھتے ہیں تو اس کو گولی مار دی گئی ہے، اور حد تو یہ ہے کہ ایک گولی ماری اور جب وہ نہیں مرتا ہے تو اور ایک گولی ماری گئی۔ تو یہ نفرت ہے کہ آج تلنگانہ ریاست میں ہم ایسی طاقتوں کو روکنے میں 9 برس میں کامیاب ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی ہم ان کو روکیں گے، ان کو شکست دیں گے۔ ہم ان کو بتائیں گے کہ تلنگانہ میں ہندو مسلمان آپس میں محبت کے ساتھ رہتا ہے، اور آج ملک کو کیا چاہیے؟ ملک کو ترقی چاہیے، ملک کو خوشحالی چاہیے، ملک کو بے روزگاری کا خاتمہ چاہیے۔ آج اس کے اوپر توجہ نہیں ہے، بس صرف نفرت 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 کی بات کرتے ہیں۔ تو میں آپ کے ذریعے حکومت سے میں درخواست کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سیف الدین جو بازار گھاٹ میں رہتا ہے، اس کے 3 لڑکیاں ہیں، ایک سب سے بڑی لڑکی 6 سال کی، دوسری لڑکی 3.5 سال کی، اور تیسری لڑکی صرف 6 مہینے کی ہے۔ تو میں آپ کے ذریعے حکومت سے درخواست کروں گا کہ اس کی بیوی جو ہے، اس کی وائف انجم شاہین جو ہے، جو انٹرمیڈیٹ پاس ہے، اس کو ایک سرکاری نوکری اگر دیں گے آپ تو میں آپ کا ممنون و مشکور رہوں گا۔ اور اس کے ساتھ 2 بیڈ روم کا فلیٹ اگر ملک پیٹ میں یا چندرائن گٹے میں جہاں بن رہا ہے وہاں پہ ایک 2 بیڈ روم دیں گے، اور کچھ نہ کچھ امداد اگر ریاستی حکومت کی جانب سے ان 3 معصوم بچیوں کے لیے اور اس کی بیوی کے لیے اگر دی جائے گی تو ایک اچھا میسج جائے گا،
और हम बताएंगे कि ये इस रियासत में हम फिरका परस्तों को कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे, हम उन लोगों को आगे बढ़ने नहीं देंगे जो नफरत की बुनियाद पर हिंदू मुसलमान को बांटना चाहते हैं। तो मैं आपके जरिए हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि 2 बेडरूम का एक फ्लैट और उन बच्चियों को कुछ कंपनसेशन और सरकारी नौकरी देंगे तो हम काफी ममनून और मशकूर रहेंगे आपके, और इसको जरूर मुसलमान याद रखेंगे और आपके इस इक़दाम का मुसलमान सारी रियासत में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में इस इक़दाम की सताइश भी करेंगे। మినిస్టర్ గారు. స్పీకర్ సార్, గౌరవనీయులు అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు లేవనెత్తిన సమస్య ఏదైతే ఉందో నిజంగా కూడా గంభీరమైన సమస్య అధ్యక్ష. ఈ దేశంలో వాళ్ళు అక్కడక్కడ మాట్లాడుతూ ఉంటారు, పెద్ద పెద్ద మాటలు చెప్తూ ఉంటారు కొన్ని పార్టీలు, కానీ వాస్తవం ఏంటంటే అధ్యక్ష ఈ సంఘటన జరిగింది రాజస్థాన్లో, జైపూర్లో. హైదరాబాద్ సంబంధించిన ఒక పిల్లోడు వృత్తిరీత్యా ఉద్యోగరీత్యా అక్కడ పోయి పనిచేసుకుంటున్న పిల్లోడు దురదృష్టవశాత్తు అక్కడ జరిగిన మత ఘర్షణల్లో, అక్కడ ఉన్నది ప్రభుత్వం ఎవరికో అందరికీ తెలుసు, ఈ మత ఘర్షణలు దేశంలో జరుగుతున్నాయంటే, హర్యానాలో మంటలు మండుతున్నాయంటే, మణిపూర్లో మంటలు మండుతున్నాయంటే, జైపూర్లో అగ్గి పుట్టిందంటే ఈ దానికి కారణం ఎవరో అందరికీ తెలుసు అధ్యక్ష. నేను దానిలోకి పోను, కానీ నిజంగా కూడా బాధాకరం అధ్యక్ష. 5 ఏళ్ళకి ఒకసారి ఎన్నికలు వస్తాయి, ఎన్నికలు వచ్చినప్పుడు అందరం ప్రజల దగ్గర పోతాం, ప్రజల దయ ఎవరికి ఉంటే వాళ్ళని గెలిపిస్తారు, వాళ్ళం అధికారంలో ఇక్కడ కూర్చుంటాం లేదంటే అక్కడ కూర్చుంటాం అధ్యక్ష, దానికి ఇబ్బంది లేదు. కానీ మతం పేరిట మంటలు పెట్టి, మతం పేరిట చిచ్చు పెట్టి, ఆ మంటల్లో చలిమంటలు కాల్చుకునే దౌర్భాగ్యపు రాజకీయం ఏదైతే ఉందో దాన్ని తప్పకుండా తెలంగాణ సమాజం ముక్త కంఠంతో తిరస్కరించాలి, ముక్త కంఠంతో తిప్పికొట్టాలి అధ్యక్ష. And I stand with my friend Akbar Owaisi in expressing wholehearted condolences to that family, sir. निजंगा कोड़ा पेपर में जो पढ़ा था सर अकबर साहब, बहुत बुरा लगा, बहुत ही गिरो दिगजारिना चंडालपु राजकीय अध्यक्ष ఇది మంచిది కాదు. Definitely I assure you sir, you please give me a letter. The lady who is now a widow, unfortunately, we will ensure that an employment is provided immediately. मैं कल ऑर्डर में दे देता हूँ 100% गवर्नमेंट में, या तो GHMC, HMDA या QQSUDA, कहीं ना कहीं बच्ची को वहाँ पे इमीडिएटली रोजगार में दे देता हूँ. साथ ही साथ 3 जो छोटे बच्चे हैं, मैं गवर्नमेंट की तरफ से तो फिलहाल नहीं बोल सकता क्योंकि CM साहब ने एक बार उनसे पूछना पड़ेगा, बट हमारे BRS पार्टी की तरफ से एक बच्ची के नाम पे 2-2 लाख रुपया हम डिपॉजिट करेंगे, फिक्स डिपॉजिट करेंगे. मैं उम्मीद करता हूँ मजलिस पार्टी भी आगे आएगी, आप भी कुछ देंगे, दोनों मिलकर हम लोग उनको अच्छा सा अच्छा उनके फैमिली की हिफाजत के वास्ते, बच्चों की हिफाजत के वास्ते हम एक बच्चे के नाम पे 2-2 लाख रुपया डिपॉजिट करेंगे. आप भी कुछ करिए, फिर गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ करने की कोशिश भी बिल्कुल करेंगे. साथ ही साथ डबल बेडरूम आपने कहा, मैं इमीडिएटली कल ही ऑर्डर देता हूं, आप ही आइए, दोनों मिलकर उनको एक घर भी दिला देंगे. मैं उम्मीद करता हूं कि जो आज अमन और भाईचारा तेलंगाना में बरकरार है, जो आज तेलंगाना की माहौल है, गंगा जमुना तहजीब जिसको हम बोलते हैं बार बार, जहां आज हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, आज मजहब के नाम पे सियासत करना जो है ये बहुत गिरौनी हरकत है. ये अच्छी बात नहीं है, हिंदुस्तान के लिए अच्छी बात नहीं है, किसी के लिए अच्छी बात नहीं है, हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, आगे आने वाली हमारी जनरेशन के लिए भी अच्छी बात नहीं है. उम्मीद करता हूं दैट विजडम विल प्रिवेल, दिस कंट्री विल कम टू इट्स सेंसेस, दिस सिटी एंड दिस स्टेट विल कंटिन्यू टू रिमेन इन द हैंड्स ऑफ a gentleman like KCR who has ensured communal harmony thoroughly. Please give me a letter with all the details. I assure you, I will deliver on the promise tomorrow, and I will make sure that together we will keep up the communal harmony in this state and in this city, and will become a misal to the entire country. Thank you, sir. రమేష్ గారు